اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹی ایل پی کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تحریک لبیک کا اجلاس سینئر رہنما صاحبزادہ حافظ محمد اجمل اوان ایڈوکیٹ کی زیر نگرانی UC 40 علی پور جامعہ غوثیہ مظہر الاسلام میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تحریک لبیک اسلام آباد کے زونل امیر انجینئر حفیظ اللہ علوی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ زونل امیر نے صاحبزادہ حافظ محمد اجمل اوان کی تحریک کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا۔ جی السلام ناظرین، میں ہوں عثمان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، جیسا کہ بلدیاتی انتخابات کی آمد ہے اور اسلام آباد میں اس کی کافی گہما گہمی ہے، اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے اسلام آباد زون کے امیر جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی جو کہ تیسری جماعت بن کے سامنے آ چکی ہے، اب کیونکہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی بات جو تیسری جماعت ہونے کا آپ نے کہا ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ یہ 2018 کے الیکشن کو اور اس کے نتائج کو سامنے رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ 2018 کو گزرے 3 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے اور تحریک لبیک نے بڑے بڑے امتحان گزار لیے ہیں۔ میرے جیسا نالائق آدمی جو ہے نا، وہ بھی 5-6 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہے، اور یہ قربانیاں جب دی جاتی ہیں نا، تو ان قربانیوں کے بعد اللہ اس کے اوپر انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت انشاءاللہ پہلے نمبر کی جماعت ہے اور اس وقت عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے۔ اور تحریک لبیک کے انتخابات اپنی جگہ پہ یا حکومت میں آنا یا لیجسلیچر کے حصہ بننا وہ ایک اور بات ہے، لیکن آپ کو بھی میں مبارک دیتا ہوں، عوام کو بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہمارے لوگ جو کہنے کو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے سے دور تھے، ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر نجات ہے تو وہ کلمے کے ساتھ وفا میں ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پیروی کے لیے جو جماعت اس وقت کام کر رہی ہے، جن کا یہ مشن ہے، نظریہ ہے، لوگ اس وقت جو ہیں اس کے ساتھ بالکل جڑ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب دین تخت پر آئے اور لوگوں کی مشکلات جو ہیں، یہ ظالم کا ظلم بند ہو جائے اور لٹیروں کی لوٹ مار بند ہو جائے، اور یہ ناانصافی کا دورہ کرپشن اور رشوت اس کی خاتمہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے تحریک لبیک جو اس وقت برسر پیکار ہے، الحمدللہ اس میں کافی کامیاب جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان اب دھڑا دھڑ جو ہیں جماعت کی خود تو شامل ہو چکے ہیں، اب دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آئے دن شمولیت ہے، آئے دن لوگ ہمارے ساتھ جو ہے اب یہ وعدے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اب وقت آنے دیں، جب وقت آئے گا تو ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ اصلی تبدیلی آئے گی، اور دین کے لیے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ سر، کوئی شک نہیں، کیونکہ تھوڑی سی روشنی آپ اس کے اوپر بھی ڈالنا پسند کریں گے، کیونکہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے فرسٹ آف آل، کیونکہ جب کوئی امیدوار میدان میں آتا ہے تو ٹکٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ٹکٹ کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے اور تحریک لبیک کا امیدوار بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں، ہر جماعت میں ٹکٹ لینے اور پھر الیکشن لڑنے کی اپنی ایک دوڑ ہوتی ہے کہ جی جو لوگ جن کی وفائیں ہوتی ہیں، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں، جو جماعت کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہوتی ہے، وہ ان کو ہی ٹکٹ ملتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان میں یہ چیز جو ہے اتنی نہیں دیکھی جاتی۔ تحریک لبیک پاکستان میں اپنے کارکنان کو ان کے نظریے کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس قدر اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہیں، اور بابا جی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے ایسے لوگ ہوں گے، ہم سب سے پہلے ان کو ترجیحاً ٹکٹ دیں گے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان میں بھی اہل لوگ جو ہیں گے اور ان کے دین کی جو شغف ہے، دین کے ساتھ وہ پہلے سے دین کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے اسلام آباد میں جو کام کیا وہ یہی ہے کہ میرے پاس چونکہ 3 حلقے ہیں اور 3 قومی اسمبلی کے حلقوں سے میں نے 4 آدمی لے لیے ہیں، اور غیر متنازع غیر جانبدار 4 آدمی لینے کے بعد میں نے ان لوگوں کے اوپر ایک 2 سیانے لوگوں کی کمیٹی، جو تقریباً پورے اسلام آباد زون کے میں نے 14 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے، جس کو پارلیمانی بورڈ کہا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اپنے ہر UC سے اور اپنے ہر حلقے سے اپنے امیدواروں کا وہ چناؤ، یعنی ان کو دیکھیں گے، ان کو ٹکٹ دینے کے لیے ان کی درخواستیں لیں گے، اور ان درخواستوں کو ان کے میرٹ کا حساب رکھتے ہوئے اور تحریک لبیک کی جو پالیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پھر ہم ٹکٹ دیں گے، اور وہ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ سر، کیونکہ مجلس شورا کے بھی آپ ایک اہم رکن رہے ہیں اور خادم رضوی صاحب کی حیات کے اندر بھی اور ان کے بعد بھی،
اب ہادم رضوی صاحب کے بعد اب مجھے بتائیں کہ جماعت کیسے چل رہی ہے، کس طریقہ کار سے اور کیا سسٹم ہے؟ یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، آپ نے اپنے جب بھی فیصلے کیے ہیں تو آپ نے شورا کی جو ہے نا ترجیح کو سامنے رکھا ہے، اور شورا کو ہی اتنا اختیار دیا ہے کہ شورا فیصلے کرتی ہے. اور ہمارے ابھی جو ان کی جانشین ہیں اقص امیر المجاہدین صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب، ان کا بھی بالکل شورا کے اوپر انحصار ہوتا ہے، اور شورا کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپس میں پوری ہر چیز کی چھان بین کرنے کے بعد، آپس میں مشاورت کرنے کے بعد جو چیز فیصلہ ہوتا ہے وہ مل کے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور امیر صاحب آخری حتمی فیصلے کا حق رکھتے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے بابا جی کا سسٹم تھا، نظام تھا، وہی اس وقت چل رہا ہے اور وہی چلے گا جب تک تو تحریک ابھی تک معاملات ہیں وہ انشاءاللہ فی الحال اسی طرح چل رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی بھی اس میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ بابا جی مضبوط شورا چھوڑ کے گئے ہیں، اور جتنے بھی شورا کے اراکین ہیں ان کی تربیت بابا جی نے خود فرمائی تھی. اور وہ اس وقت جو ہے اگر کوئی ایسا متنازع چیز دیکھتے ہیں تو اس پر جس کو درگزر کرنا ہوتا ہے وہ درگزر کرتا ہے، اور جس کو سختی کرنی ہوتی ہے وہ سارے مل جل کے وہ کام ہو رہے ہیں. اور اس میں شورا تحریک کے معاملات کو چلانے میں با اختیار بھی ہے، اور امیر صاحب کا اعتماد بھی ہے، امیر صاحب کا شورا پر اعتماد ہے، شورا کا امیر صاحب. تو اس طریقے سے ہمارے معاملات بہت آسان طریقے سے جس طرح پہلے بابا جی کی زندگی میں چل رہے تھے اسی طرح بھی چل رہے ہیں. سر آخر میں آپ سے پوچھوں گا میں، کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر جو بیشتر جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے، کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو؟ نوجوان جو کبھی گیند بلے کے چکر میں تھے، کبھی جو ہے نا وہ گلی ڈنڈا بنٹے کھیلنے والے اور کچھ واقعات نیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس قوم کے نوجوان کو اس خرافات سے روک کر اس کا رخ موڑ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کا میں نے رخ جوڑ دیا ہے. تو اب نوجوان جو ہیں بالکل اس میں شک نہیں ہے، بابا جی نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 35 سال کا بچہ تو ہے ہی میرا بچہ ہے. اور اسی طرح ہے کہ نوجوانوں کی اب اکثریت جو ہے وہ اس طرح میں وہ مگن ہو چکی ہیں. اور ہمارے ملک میں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، نوجوان بھی شاید نا بیرون ملک جو باہر کے ملکوں میں بابا جی کا پیغام ہے، وہ پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی ہوں، وہ جب بابا جی کے کلپ سنتے ہیں اور بحیثیت مسلمان ان پر جو اس کا اثر ہوتا ہے، ہم یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کی منشور کے ساتھ بہت سارے نوجوان جڑ چکے ہیں. اور آنے والے وقت میں بھی بہت سارے نوجوان جو ہے نا جو بابا جی سے مل نہ سکے یا بابا جی کے دور وہ نہ پا سکے، وہ اب پچھتا رہے ہیں. اور ان کی خواہش ہے کہ بابا جی کے نظریات کو جو ہے تکمیل پہنچائی جائے اور ان کے اس کے اوپر نوجوان کام کریں. نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ دائمی محبت ہے، اور ہم صرف دنیا داری اور فنا والی چیزوں پہ نہیں، بقا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں چونکہ آنا ہے، تو قبر میں جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جوان کو اگر آج ہم نے یہ جواب پڑھا دیا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی کامیابی ہے، تو نوجوان کی اگر اس طرف توجہ ہوئی ہے تو آئندہ جو خود لگ چکے ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ہم کلاس فیلوز کو، اپنے ہم نشینوں کو اپنے ساتھ ملا کر دین کو تخت پر لانے کے لیے سارے مل کے کام کریں، اور دین کے لیے جو ہے اپنی وفاؤں کا، اپنے جو آپ کی ذمہ داریاں ان کو نبھائیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بسم اللہ. جی ناظرین، یہ تھے جناب انجینئر حفیظ العلوی صاحب جو کہ مختلف امور پر گفتگو کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران ملک 65 نیوز پوائنٹ اسلام آباد سے.